مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ مولانا العظیم. حضرت گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ گزرا ہے. اب تاریخ یہ کیا ہے؟ 12 ربیع الاول کو اب تشریف لائے. مکہ کی فضا تھی، مکہ کا ماحول تھا. اس ماحول کا اگر تذکرہ کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسانی تہذیب جتنی پیچھے ہٹ چکی تھی اس سے زیادہ پیچھے ہٹنے کا امکان نہیں تھا. اس قدر یہ کیا ہے بس اس کو پہلے کرنی چاہیے. اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، جو پہلا چوگردہ تھا، وہ کوئی اتنا خوشگوار نہیں تھا. حالات بہت نازک تھے، بلکہ دنیا ساری کے حالات نازک تھے. تاریخ گواہ ہے کہ پوری کی پوری دنیا فریب میں تھی، پریشانیوں میں تھی، اور جتنا بھی ممکن ہو سکتا ہے انحطاط آ چکا تھا. کمی آ چکی تھی. انسانیت اپنی انسانیت سے ہٹ رہی تھی. یہاں تک کہ کعبہ میں اکٹھے بھی ہوتے تھے. عرفات کے میدان میں عرب آتے بھی تھے. منام قربانیاں بھی ہوتی تھیں. کعبہ کا طواف بھی ہوتا تھا. یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن سب میں بگاڑ آ گیا تھا. اور ان کو دعویٰ بھی تھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں. یہ دعویٰ بھی سب کا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں اور ہم بنو اسماعیل ہیں. حفیظ نے بڑی طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب کٹھے تھے تو سارے ہی نعرے لگاتے تھے کہ بنو اسماعیل ہیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے کی اولاد ہیں، یہ کہتے تھے. تو حفیظ نے بڑی طنز سے کہا تھا کہ یہ سارے خود کو اسماعیل کی اولاد کہتے ہیں. یہ سارے خود کو اسماعیل کی اولاد کہتے ہیں، مگر ہم تو انہیں مادر پدر آزاد کہتے ہیں. کہ کوئی حال نہیں تھا. ننگے طواف ہو رہے تھے. کعبے کے اندر جو مرکز توحید تھا 360 بت پڑے ہوئے تھے. پوجا جا رہا تھا. کبھی عزا کو پوجا جا رہا ہے، کبھی لات کو پوجا جا رہا ہے، کہیں منات بت بنا ہوا ہے. قدم قدم پہ بت تھے. سفر پہ نکلتے تھے تو کندھے پہ بت رکھ کے نکلتے تھے. حالت یہ ہو گئی تھی. دنیا کی حالت بھی خراب تھی، لیکن عرب کی حالت کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ساری دنیا اخلاقی طور پہ بیمار تھی تو عرب کا بیمار دل کا مریض تھا. وہ تو انتہائی درجے کا مریض ہو چکا تھا. حالت یہ تھی حتیٰ کہ جب جنگ میں نکلے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جنگ میں سامنے آئے تھے تو ابو سفیان کی طرف سے نعرہ آیا تھا کہ ہم عزا کے ماننے والے ہیں. لنا عزا ولیس لکم عزا. ہمارا عزا ہمارے ساتھ ہے اور تمہارے پاس تو کوئی عزا ہے ہی نہیں. یہ دعویٰ تھا ان کا کہ ہمارا خدا ہمارے پاس ہے، ہم ساتھ لے کے آئے ہیں، تمہارے ساتھ تو خدا ہی کوئی نہیں ہے.
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ نعرے لگا رہا ہے کہ عزا ہمارا ہے اور آپ کا نہیں ہے۔ فرمایا نعرہ لگاؤ اس کے مقابل میں اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، یہ نعرہ لگاؤ۔ یہ حالت اس وقت تھی جب اسلام آ چکا تھا، تو پہلے کیا حالت تھی؟ یہی کیفیت تھی، ماحول سازگار نہیں تھا، بلکہ بچپن کے ماحول میں پیار بڑا کیا انہوں نے۔ یہ یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے عربوں نے بڑا پیار کیا، حد درجہ پیار کیا، چچاؤں نے کیا، پھوپھیوں نے کیا، سب پیار کرتی تھی، نظمیں لکھتے رہے، تعریف کرتے رہے، بہت کچھ کرتے رہے، لیکن حالت یہ تھی کہ بت پرستی عام ہو گئی تھی۔ اسی ماحول سے بچنے کے لیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحرا میں بھیج دیا گیا۔ صحرا میں بھیجنا عربوں کی عادت تھی یہ کہ وہ بھیج دیتے تھے اپنے بچوں کو، صحرائی عورتوں جو صحت مند عورتیں ہوتی تھیں ان کو دے دیتے تھے کہ وہ اپنا دودھ نہ پئیں، ان کا دودھ پئیں، کیونکہ وہ دودھ خالص ہوتا تھا، صحرائی ہوتے تھے، بیماریاں نہیں ہوتی تھیں، عورتیں صحت مند ہوتی تھیں، اس لیے بھیج دیتے تھے کہ ماحول اچھا ہے، بچہ ماحول اچھے میں پلے گا۔ پھر یہ بھی تھا کہ وہاں کی زبان عربی خالص تھی، یہ بات یاد رکھیے، صحرائی لوگ خالص عربی بولتے تھے، شہریوں کی زبان خالص نہیں ہوتی، شہریوں کی زبان میں دوسری زبانیں اندر آ جاتی ہیں۔ جو ہم یعنی آپ اگر فیصل آباد کے سینٹر میں جا کے پنجابی بولیں تو آپ کی پنجابی خالص نہیں ہوگی، خالص وہی ہوگی جو گاؤں میں بیٹھا بول رہا ہے، جسے پتہ نہیں ہے دوسری زبانوں کا، وہ بول رہا ہے۔ اسی لیے عرب اپنے بچوں کو صحرا میں بھیج دیتے تھے کہ وہ وہاں جا کے پلیں، صحت مند ہوں اور اچھی زبان لے کے آئیں۔ یہ دو خوبیاں وہ پیدا کرنے کے لیے بھیجتے تھے۔ اور یہ آپ ہی نہیں گئے، عرب کا ہر باشعور لوگ جاتے تھے، یہاں تک اسلام آ گیا پھر بھی جاتے تھے، بنو امیہ کے حکمران بھی جاتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ولید نہیں گیا، ولید بن عبد الملک جس نے محمد بن قاسم کو ہندوستان بھیجا تھا، بڑا بادشاہ ہے، یہ صحرا میں نہیں پلا، یہ باپ کا پیارا تھا، اس نے گھر میں ہی پالا، بہت پیار کیا اس سے، دوسرے بچوں کو بھیج دیا، اسے نہیں بھیجا۔ یہ بھی لیکن تاریخ کا طالب علم آج بھی جانتا ہے کہ ولید عربی بولنے میں غلطی کرتا تھا، عربی بولنے میں بادشاہ وقت ہے، خلیفہ وقت ہے، خاندان قریش کا ہے، بنو امیہ کا خاندان ہے، لیکن عربی بولنے میں غلطی کرتا تھا اور کئی دفعہ مسائل پیدا ہوتے تھے۔ کیوں؟ کہ صحرا میں نہیں گیا تھا، صحیح زبان نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحرا میں جانا کتنا ضروری تھا۔ زبان سیکھنے، عربی خالص سیکھنے جاتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے بھی یہی فیصلہ کر لیا کہ عرب کے شرفاء کی طرح ہم بھی بھیجیں گے، اگرچہ ان کے اخراجات بھی ہوتے تھے جو لے کے جاتی تھی، ان کو سرمایہ بھی دینا پڑتا تھا۔ دیکھیے، جو عورت اپنی چھاتی کا دودھ کسی اور کو دے رہی ہے وہ کسی مقصد کے لیے دے رہی ہے، کوئی مبدا ہے اس کا بھی، وہ صحرا کی، ان کو روزگار نہیں تھا، اتنی غربت تھی کہ یہ کام بھی وہ کرتی تھی۔ تو وہ بات یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے فیصلہ کر لیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ باپ نہیں ہے اس لیے باہر پلنے کے لیے نہیں گئے، اس لیے بھیج دیا۔ عرب کے ہاں رواج یہ تھا کہ صحرا کی عورتیں ٹولیاں بنا کے اکٹھی آیا کرتی تھیں اور آ کر مکہ شہر، کوئی دوسرے شہروں میں، ہر شہر میں جاتی تھی۔ مکہ مکرمہ بڑا شہر تھا، لوگ زیادہ آتے تھے اور آ کر کوشش کرتے تھے کہ امیروں کے بچے مل جائیں، جو زیادہ پیسے والا اس کا بچہ ملے، دولت زیادہ ملے۔ تو آ گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے کہ وہ کمزور تھی، ان کا خاندان مالی لحاظ سے کمزور تھا، آئی تو تھی، شوہر بھی ساتھ تھے، خود نہیں آئیں، شوہر کو ساتھ لے کے آئیں، لیکن اونٹنی اتنی آہستہ چلتی تھی کہ قریب اس وقت پہنچی جب مکہ کے بچے سارے لوگ لے جا چکے تھے۔
کوئی کسی نے لے لیا، کوئی کسی نے لے لیا، یہ رہ گئے۔ یہ جب پہنچے تو مایوس ہو گئی کہ اب بچہ نہیں ملے گا، جو مقصد تھا پورا نہیں ہوا۔ کسی نے کہا ایک بچہ ہے جو نہیں لے کے گئی، اور اس گھر میں نہیں گئی کہ وہ یتیم ہے، اس لیے لینے نہیں گئی۔ شوہر سے پوچھا، کہنے لگا خالی جانے سے بہتر ہے وہی لے لو، خالی جانے سے بہتر ہے اسی کو لے لو۔ تو حضرت حلیمہ آ گئی، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ، کہا کہ یہ بچہ کیسا ہے؟ بچہ دیکھا تو پیار آیا۔ خود حضرت حلیمہ کہتی کہ میری پہلی نظر میں ہی مجھے پیار آ گیا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ لے لو۔ اگرچہ دولت کی امید نہیں تھی کہ بچے کا باپ نہیں تھا، لیکن لینے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت آمنہ سے کہہ دیا کہ میں لے لیتی ہوں، بچہ میں لے جاتی ہوں۔ انہوں نے کہا میں ان کے دادا سے پوچھ لوں، وہی گھر کے سربراہ ہیں، ان سے پوچھوں۔ تو حضرت عبد المطلب جانے لگی، بچے کو اوپر بٹھایا تو اونٹنی دوڑنے لگی۔ وہ جو پہلے لے کے کئی گھنٹے پہلے نکل چکی تھی، یہ ان سے بھی آگے نکل گئی۔ وہ حیران ہو گئی کہ یہ حلیمہ کی اونٹنی تو چلتی نہیں تھی، یہ کیا ہو گیا؟ پوچھتی تھی کہ حلیمہ یہ اونٹنی نئی لے لی ہے، کہاں سے خرید لی ہے، کیسے؟ انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ لے سکتی۔ حضرت حلیمہ کہتی تھی نہیں، میں نے اونٹنی نہیں بدلی، وہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اونٹنی کا منہ پکڑ کے ان کی طرف کر رہی تھی کہ دیکھ لو وہی ہے، دیکھ لو وہی ہے، میں نے بدلا نہیں ہے، صرف سوار بدلا ہے، سواری تو وہی ہے، سوار بدلا ہے۔ صوفیہ نے اسی سے بات نکالی۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ انسانی زندگی بھی سواری اور سوار کے ساتھ چلتی ہے۔ فرمایا انسانی جسم سواری ہے اور روح اس کی سوار ہے۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ روح اس کی سوار ہے اور جسم اس کی سواری ہے۔ سواری کو خوراک ملنی چاہیے کہ وہ چل سکے، لیکن اصل حفاظت سوار کی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جسم سے زیادہ روح کی پرورش کرو۔ یہ صوفیہ کے کلام میں اس کی بڑی بحثیں آتی۔ تو کیا ہوا؟ لے گئیں، صحرا میں لے گئیں، کچا مکان ہے، ایک بیٹا ہے، پہلے عبداللہ نام ہے اس بیٹے کا، قدرت کا نام دیکھیں، نام بھی عبداللہ، عرب میں عبد الکعبہ، عبد العزیٰ نام رکھتے تھے، عبداللہ ہے۔ بہن ہے، شیمہ نام ہے، حضرت حلیمہ کی صاحبزادی ہیں، وہ ذرا بڑی ہیں، عبداللہ چھوٹے ہیں۔ تو گھر چلی گئی، گھر میں ایک ماحول بن گیا، ایک ماحول بنا، لے کے بکریاں چراتے تھے یہ لوگ، کچھ بکریاں پالتے تھے، پہاڑوں پہ چرا کے اس کو گوشت بیچتے تھے، گزارا کرتے تھے، یہی کائنات تھی ان کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے کے قابل ہو گئے تو بھائی کے ساتھ چلنے لگے، بکریوں کے پیچھے بھی جانے لگ گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے مجھے پہاڑ آج تک یاد ہیں، بتایا کرتے تھے کہ وہ پہاڑ یاد ہیں جس کے اوپر میں بکریوں کے ساتھ جایا کرتا تھا، گھومتی رہی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اتنی برکتیں آئیں کہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے ان سے کیا لینا تھا، یہ آنے والا خود ہی سب کچھ لے آیا تھا، سب کچھ وہی لے آیا تھا۔ کہا میرے چھاتی میں دودھ بھی نہیں تھا، اتنا دودھ آیا کہ دوسرا بیٹا، دیکھیں دودھ تبھی آتا جب اولاد ہو، دوسرا بیٹا تھا جسے پالنا تھا، اس کا دودھ کاٹ کے انہیں دینا تھا، ان کا دودھ بچا کے انہیں دینا تھا تاکہ دوسرا بچہ بھی پل جائے، یہ تھی کیفیت۔ تو کہا کہ میرا اپنا بیٹا بھی مشکل پلتا تھا، اس لیے میں ڈری تھی کہ دوسرا کیسے پالوں گی، لیکن اب اتنا دودھ اترتا تھا، وہ بھی سیراب ہوتا تھا، یہ بھی سیراب ہوتے تھے۔ فرمایا برکتیں آ گئی تھی، ایک عجیب غریب، لیکن ایک بات کہی
جو تاریخ میں سیرت کا حصہ بن گئی، فرمایا میں نے جتنے عرصے میرے پاس رہے 2 سال میں نے دودھ پلایا ہے، فرمایا 2 سال دودھ پلایا ہے، 2 سال ہی ایک ہی طرف سے پیتے رہے، دوسری طرف کبھی نہیں گئے، اور دوسرا اپنے بھائی کے لیے چھوڑتے رہے جو میرا اپنا بیٹا تھا۔ بتا دیا لوگوں میں آتے ہی ہوئے بھی انصاف لے کے آیا، عدل لے کے آیا ہوں، کسی کے حقوق غصب کرنے نہیں آیا۔ یہ بچہ ہے، اس کا دودھ کاٹ کے مجھے دینا تھا، میں نے اس کا کاٹا ہوا دودھ نہیں دیا، خود اسے مہیا کیا ہے، خود اسے دیا ہے۔ بچے دونوں پلے۔ میرے دوستو یہ تھی اس گھر کی رونقیں۔ تو کہتے جو میں واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، کہتی ہیں کہ ایک دن میرے بیٹے کے ساتھ بکریاں لے کے پہاڑ پہ چلے گئے، پہاڑی علاقے سارے اونچے، سطح مرتفع ہے عرب کا علاقہ سارا، کہتے وہاں چلے گئے تو میرا بیٹا دوڑا ہوا گھر آیا تو گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا وہ جو کرشی جوان ہمارے پاس آیا ہوا ہے اس کو 2 آدمی پکڑ کے لے گئے، 2 آدمی پکڑ کے لے گئے ہیں۔ کہتی میں گھبرا گئی کہ یہ تو امانت ہے کسی کی، میں نے تو امانت لے کے حفاظت کے لیے لے کے آئی تھی۔ کہتی میں دوڑی گئی، مجھے ملے نہیں، میں کبھی ادھر پہاڑ پہ جا رہی کبھی ادھر پہاڑ پہ جا رہی، کچھ نہیں ملتے نہیں۔ میں گھبرائی ہوئی مکے آ گئی کہ گھر والوں کو بتاؤں کہ بچہ غائب ہو گیا ہے، بچہ ملتا نہیں ہے، پریشان تھی۔ حضرت عبد المطلب کو ملی، کہنے لگی سردار مکہ بڑی پریشانی ہے کہ بچہ میرے بیٹے کے ساتھ گیا تھا، واپس نہیں آیا اور مل نہیں رہا، کہیں گم ہو گیا ہے، یہ جملہ کہا کہ گم ہو گیا ہے کہیں۔ حضرت عبد المطلب مسکرا پڑے، ہنس پڑے، فرمایا حلیمہ واپس جاؤ وہ آ جائے گا۔ کہنے لگی یہ کیسے؟ کہنے لگے وہ تو اتنا بڑا وجود ہے کہ دونوں جہان اس وجود میں گم ہو سکتے ہیں، وہ جہان میں گم نہیں ہوتا۔ غور کیجئے، ابھی 2 سال کے ہیں کہ دادا یقین سے کہہ رہا کہ سب کچھ ان کے گم ہوتا۔ کہتے حضرت شریمہ کہتی میں بڑی تسلی سے واپس آ گئی۔ دادا نے کہا بالکل فکر نہ کرو، وہ گم ہونے والے نہیں، کائنات ساری پہچانتی ہے اسے، یہ تم سمجھتی ہو کہ وہ گم ہو جائے گا، کہاں گم ہوگا، سارے ہی پہچانتے ہیں اسے۔ کہتے میں واپس آئی تو دیکھا کہ ایک پہاڑ کے اوپر سے اترتے آ رہے ہیں، پہاڑ کے اوپر۔ میں نے دوڑ کے اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا، پیار کیا کہ بیٹا کہاں چلے گئے تھے، کیا ہو گیا تھا؟ ایک گھبرائی ہوئی ماں کو یہ تصور دیکھیے۔ کہنے لگے 2 آدمی آئے تھے، مجھے لے گئے پہاڑ کی دوسری طرف، وہاں لٹا کر میرا سینہ چاک کیا ہے، میرا دل نکال لیا انہوں نے اور اسے دھونے لگ گئے، دھونے لگ گئے۔ الفاظ یہ ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا وہ میرا دل نکال رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ دل نکال رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت سے پانی لے کے آئے تھے کہ دھونا ہے۔ میرے دوستو یہ پہلا معجزہ تھا جو شق صدر ہوا، سینہ کو کھول کے قدرت نے اس میں انوار بھر دیے۔ کیا کیا بھرا یہ تو آنے والے ہی بتا سکتے ہیں، لیکن کیوں کہ ایک بچپن کی عمر سے لڑکپن کی عمر کی طرف جا رہے تھے تو نئی عمر کی ذمہ داریاں دینے آئے تھے، نئی ذمہ داریاں سنایا۔ قرآن نے اسی واقعہ کو کتاب قرآن میں درج کر دیا۔ سورت پوری اتر آئی، سورت مکے میں اتری ہے، اعلان نبوت کے بعد اتری ہے، لیکن واقعہ وہ ہے جو ہوا تھا کہ الم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا تھا؟
عجیب بات ہے کہ کھولنے والے تو 2 فرشتے آئے تھے، قرآن نے فرشتوں کا ذکر نہیں کیا کہ ہم نے بھیجے تھے فرشتے، وہ کھول آئے تھے، آپ کا سینہ دھو آئے تھے۔ قرآن کہتا الم نشرح، کیا ہم نے نہیں دھویا؟ کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کا سینہ؟ معلوم ہوتا ہے یہ فعل تھا اللہ کا، اللہ تعالیٰ کا حکم سے ہو رہا تھا، اس لیے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا اس عمل کو کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا تھا۔ اب علماء بہت بحثیں کرتے ہیں کہ شرع صدر سے مراد کیا ہے۔ عام سا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو بچپن میں انسان کے ہاں نقاہت اور کمزوریاں ہوتی ہیں وہ نکال دیں، اب جوانی کا سفر تھا، جوانی کے سفر پہ ڈال دیا، یہ بھی کہتے ہیں۔ لیکن علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے سینہ کشادہ نہیں کر دیا، کھول نہیں دیا، کہ اب دنیا جہان کے علوم اس میں بھرنے تھے، بچپن میں آئے تھے، اب کائنات کا ہر علم ظاہری و باطنی اس سینے میں ڈال دیا ہے۔ یہ سینہ مخزن انوار بن گیا ہے، یہ سینہ انوار و برکات کا مخزن بن گیا ہے، اس لیے کہ ہم نے ڈال دیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور فرمایا ہم نے نکال دیا، ہٹا دیا وہ سارا بوجھ جو آپ کی کمر پہ پڑا ہوا تھا، جو ذمہ داری کا احساس آپ کو ہو رہا تھا کہ مجھے پالا اس لیے جا رہا ہے کہ نبوت پہ سرفراز ہونا ہے اور کائنات کے سامنے اعلان حق کرنا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ فرمایا ہم نے وہ ذمہ داریوں کا بوجھ دور نہیں کر دیا، ہم نے پہلے دن ہی طاقت بنا دی تھی، پہلے دن ہی قوت دے دی تھی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کہ کہیں یہ وجود جھکے گا نہیں، جھکنے کی جو انسان کے اندر سرشت ہوتی ہے وہ نکال دی تھی، ہم نے تو اندر سے جھکنے کا مادہ ہی نکال دیا تھا۔ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور آپ کو بھی بلند کر دیا تھا، آپ کے ذکر کو بھی بلند کر دیا تھا، ذکر کو بلند کر دیا تھا کہ کائنات جب تک ہے آپ کا ذکر بلند رہے گا۔ قرآن نے واضح کر دیا کہ ہم نے بلندی ذکر آپ کو شروع سے ہی دے دی تھی، شروع سے ہی عطا کر دیا تھا سب کچھ۔ اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس پر بات کروں تو بات تو بڑی لمبی ہو جائے گی، کہ یہ نہیں کہا کہ آپ کا ذکر بلند کیا، قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا، کوئی مقصد نہیں تھا، اور آپ کی سرفرازی تھی، آپ کی عظمت کا اعلان کرنا تھا، اس لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ معلوم ہوا ذکر رسول کی بلندی کا قرآن حتمی فیصلہ کر رہا ہے کہ جب بھی ذکر رسول کی کوئی محفل، کوئی مجلس منعقد کرو تو مقصد رسول اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ بلندی ذکر ان کے لیے بنائی گئی ہے، وہی ہے بلندی ذکر کے مستحق۔ یہ ہے سبق دیا قوم کو، ورنہ کہتے ہیں ورفعنا ذکرک، عربی عبارت تو یہ تھی، عربی جملہ تو یہ تھا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ فرمایا نہیں، آپ کی خاطر کیا، آپ کی عظمت کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا، تاکہ ذکر کی بلندیاں دیکھ کر لوگ آپ کی عظمت کا اعلان کریں، تاکہ ذکر کی بلندیاں آپ کی عظمت پر دلیل بنے، اس لیے ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا تھا۔ مقصد آپ کی محبوبیت تھی، مقصد آپ کی پیار تھا کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ میرے دوستو، قدرت کہہ رہی ہے کہ ہم نے ذکر تو اسی دن بلند کر دیا تھا جب کہ آپ کا سینہ کائنات کی خزانوں سے بھر دیا تھا، ہم نے تو بلند کر دیا تھا۔ میں نے آپ کو روایت سنائی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، یہ کئی دفعہ میں روایت پڑھ چکا، علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے خصائص الکبریٰ میں لکھی ہے، کہتے ہیں کہ 7ویں دن عقیقہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
عربوں کا رواج تھا عقیقہ 7ویں دن کرنا، اسلام نے اسے جاری رکھا، اسلام نے یہی جاری رکھا عقیقہ 7ویں دن۔ عربوں کے ہاں رواج بھی یہ تھا، اور بڑے امیر لوگ بڑے ٹھاٹ سے عقیقے کرتے تھے، بچے کے آنے کی خوشی کرتے تھے۔ علامہ ابن رشید کہتے ہیں کہ 3 جشن ہوتے تھے عربوں میں، 3 طرح کے جشن ہوتے تھے۔ بیٹا پیدا ہو جائے تو خاندان کا جشن ہوتا تھا، کیونکہ بچی سے تو وہ ناراض ہو جاتے تھے، بچیوں پہ تو وہ ناراض ہو جاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے جب انہیں بچی کی خبر دیتی ہے بیوی کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، یہ گھبرا جاتے ہیں، مار دیتے تھے۔ کئی قبیلے تو سارے نہیں، یہ نہیں کہ بچیاں ساری ماری گئیں جو ہم کہتے ہیں، کچھ قبیلوں کی عادت تھی، وہ اتنے انانیت میں بھر گئے تھے کہ بچیاں ویسے ہی مار دیتے تھے کہ بچی ہوگی تو سر جھکے گا، اس لیے بچی ہونی نہیں چاہیے۔ بچوں پہ جشن مناتے تھے۔ دوسرا جشن جب گھوڑے کی اولاد ہوتی تھی تو مناتے تھے کہ گھوڑا انہیں اولاد سے زیادہ پیارا تھا، کیونکہ صحرا کا میں وہی مسافر تھا۔ اور تیسرا جشن جب پیدا ہوتا تھا، کوئی شاعر ان کے قبیلے میں پہلا شعر کہتا تھا تو وہ جشن مناتے تھے، کیونکہ شاعر دفاع کرتا ہے قبیلے کا محافظ ہوتا ہے۔ تو 3 قسم کے جشن عربوں کے ہاں رواج تھے۔ تو جشن ہوتے تھے، عقیقہ اسی جشن کا حصہ تھا، مناتے تھے، منایا گیا۔ یہ نہیں کہ جانور ذبح کر دیے گئے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ اتنا نہیں منایا گیا کہ جانور ذبح کیے گئے اور گوشت لوگوں کو دے دیا، دعوت کی گئی، دعوت کی گئی اور پورے مکے کی دعوت کی گئی۔ روایت آتا ہے اہل مکہ کو، قریش یہ بات تھے سارے، وہ خاندان تو ایک ہی تھا سارا، سب کو بلایا، گاؤں تکیے لگے، قالین بچھے، روشنیاں ہوئیں، ایک جشن کا سماں تھا۔ جب کبھی جائیے تو سوچئے وہاں جا کر صفا اور مروہ کے درمیان جب دوڑتے ہیں نا حاجی، تو اس سے ادھر کعبہ ہے، ادھر باہر کھلا میدان ہے۔ یہ جو کھلا میدان ہے یہاں عقیقہ ہوا تھا، یہ کھلا میدان ہے۔ دیکھیے تاریخ پڑھ کے جائے آدمی تو وہاں کھڑے ہو کے یاد آتا ہے کہ یہ جگہ ہوگی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ منایا جا رہا ہوگا، یہ مقام ہوگا جب عقیقہ کیا جا حضرت عبد المطلب ذبح کر رہے ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 7واں دن تھا زندگی کا دنیا میں آنے۔ عقیقہ منایا، ہو گیا عقیقہ۔ سردار پوچھنے لگے اے سردار مکہ اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ کیونکہ ان کا رواج تھا کہ 7ویں دن نام رکھتے تھے، 7ویں دن نام پکا کر دیتے تھے کہ یہ اس کا نام۔ تو حضرت عبد المطلب کہنے لگے محمد نام رکھا ہے۔ روایت ہے کہ یہ بھی آتی ہے کہ آپ نے حضرت آمنہ سے پوچھا تھا کہ بیٹی آج نام رکھنا ہے، تیرا خیال کیا ہے؟ ماں ہے تو، باپ نہیں ہے سر پہ، تیری ارادہ کیا ہے؟ کہنے لگی ابا جان ارادہ میرا تو کوئی نہیں ہے، میرے کان میں ایک فرشتہ کہہ رہا تھا کہ احمد نام ہے۔ کہا مجھے تو اوپر سے الہام ہو گیا ہے کہ احمد نام ہے۔ کہا نہیں، کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے، کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے، بڑا ہے سب سے، اس لیے نام رکھا۔ عرب حیران ہو گئے کہ یہ نام کیوں رکھ دیا، اور آج ہم خود حیران ہوتے ہیں کہ یہ عربی کا لفظ ہے، عربی کا نام ہے، اس کے وزن پہ بڑے نام رکھے جا رہے تھے، تو یہ کیوں نہیں رکھا لوگوں نے؟ علامہ ابن رشید کہتے ہیں کہ نام کسی کا بھی نہیں تھا، یہ حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ نام نیا نام آیا ہے، نام انہی کا ہے، کوئی باہر سے نہیں آیا۔ تو پوچھ لیا حیرت سے کہ یہ دادا تجھے یہ نام سوجا کیسے؟ یہ ہم نے کبھی رکھا نہیں، تمہارے دماغ میں کیسے آ گیا؟ تو ایک جملہ کہا جو تاریخ کا پہلی سیرت کا جملہ ہے کہ اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء و یحمدہ الناس فی الارض، فرمایا اس ارادے سے یہ نام رکھا ہے
کہ آسمان پہ اللہ اس کی تعریف کرے اور دنیا میں لوگ اس کی تعریف کریں۔ تعریف اوپر بھی ہو نیچے بھی ہو، یہ ارادے سے نام رکھا ہے۔ سچی بات ہے، دادا بڑا معتبر دادا تھا، بہت بڑا وجود ہے حضرت عبد المطلب کا۔ ایک جملہ کہا الہامی جملہ ہے، قدرت کا فیصلہ ہے، ورنہ دادے تو سارے ہی کہتے ہیں پوتے بڑے ہوتے، تعریفیں تو کرتے ہیں، لیکن ایک جملہ نکلا آج تک اس جملے کی تعمیل ہو رہی ہے، گھر گھر بستی بستی تعریف ہوتی جا رہی ہے، نہ اوپر کی تعریف ختم ہو رہی ہے نہ دنیا کی تعریف ختم ہو رہی ہے، سارے ہی کرتے جا رہے ہیں۔ اتنا ذکر کہ حیرت ہو جاتی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر ہو رہا ہے، تو قدرت نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ میرے دوستو، ایک عرب شاعر کہتا تھا کہ وہ ذکر کم ہو کیسے سکتا ہے جس کو خود پروردگار بنانے والا کہے کہ میں نے بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا عربی کا وزن ہے، ہم نے بلند کیا ہے آپ کے ذکر۔ لفظی ترجمہ یہ نہیں کہ بلند ہو جائے گا، دو کریں گے، نہیں، ہم نے بلند کر دیا ہے، کوئی کرے نہ کرے، بلند تو ہم نے کر دیا ہے۔ قدرت فیصلہ دے چکی ہے کہ ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ میرے دوستو، اب کسی کے مٹائے سے تو گٹائے سے کسی کے نہ گٹا ہے نہ گٹے۔ آدھا کہتے ہیں تو گٹائے سے کسی کے نہ گٹا ہے نہ گٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ جب خود اللہ بڑھا رہا ہے، ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے بلند کر دیا ہے، اور جسے وہ بلند کرے اسے پستی کہاں آ سکتی ہے؟ بلند تر ہے وجود۔ میرے دوستو، حضرت حلیمہ کے پاس رہے، 2 سال پورے ہو گئے، حضرت حلیمہ لے کے آ گئی مکے۔ 2 سال پالتی تھی عورتیں بچوں کو۔ حضرت آمنہ تو زندہ تھی، ماں کے گود میں دے دیا۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ حلیمہ اگر مان لو تو کچھ دن اور لے جاؤ، کہ مکے کی فضا میں کوئی بیماری سی ہے تو یہ بچہ صحت مند رہے، میری خواہش ہے کہ کچھ دن اور پالو۔ حلیمہ کہتی میرے دل کی اپنی خواہش یہ تھی، میری خواہش یہ تھی، میں لے آئی۔ اللہ اللہ، حضرت آمنہ 2 سال اور پالا، حتیٰ کہ جب وقت آیا دینے کا تو حضرت حلیمہ کہتی میرا جی نہیں چاہتا تھا واپس کرنے کا، میرا جی نہیں چاہتا تھا۔ میری بیٹی رونے لگ گئی جو رسول اللہ کو اٹھا کے لوریاں دیتی تھی۔ کہا اس بہن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عمر تک یاد رکھا، آخری عمر تک یاد رکھا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، حوازن کی جنگ ہوئی، اتنا مال غنیمت کسی جنگ میں نہیں آیا جتنا حوازن کی جنگ میں آیا۔ اتنے قیدی ہو گئے کہ ہزاروں کی تعداد سے قیدی ہوئے، اتنی بڑی جنگ تھی۔ سامان لیا، سامان کا طریقہ تھا، جو فدیہ آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ دیتے تھے لوگوں کو، صحابہ کو جو جنگ لڑنے والے تھے انہیں تقسیم کر دیتے تھے۔ قرآن نے خود کہا تقسیم کرو، تو تقسیم کر دیا سب کو، مال غنیمت گھروں میں چلا گیا۔ حضرت شیمہ سامنے آ گئی، بہن سامنے آ گئی، آپ نے پیار کیا، محبت سے بلایا۔ یاد رکھ لیجئے، رضائی بہن اصل بہن ہوتی ہے، اصل بہن کے رتبے میں ہوتی ہے۔ بلایا، پیار کیا، فرمایا بہن اگر چاہو تو میں تمہیں یہاں رکھ لوں، مدینہ لے چلوں ساتھ، وہاں رہو۔ کہنے لگی نہیں، میں اپنے قبیلے میں رہنا چاہتی ہوں، آپ سے پیار ہی لینا ہے بس، محبت، وہاں رہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا جو چاہو مانگ لو، جو چاہو لے جاؤ۔ ایک معصوم صحرائی عورت تھی، اب تو بڑی عمر کی تھی، کہنے لگی یہ خواہش ہے کہ ہمارا مال لوٹا ہے آپ کے لشکر نے، غنیمت کا مال ہے،
اگر آپ کرم کریں تو واپس کر دیں۔ آپ نے کہا بہن دے چکا ہوں لوگوں کو، میں تقسیم ہو چکا ہے۔ قانون یہ ہے فقہ کا کہ جب تک تقسیم نہ ہو حاکم کا فیصلہ ہوتا ہے، جب تقسیم ہو جائے تو ملکیت ہو جاتا ہے، تو ملکیت ہے۔ میرے پاس جو اپنا ہے میں دے دیتا ہوں، جو میں نے لیا ہے اس میں سے وہ آپ کو واپس کر دیتا ہوں۔ کہنے لگی اتنا ہی کر دیں۔ صحابہ کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہے اور آپ واپس کر رہے ہیں۔ صحابہ سارے آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کے رشتہ داروں کو کبھی مال نہیں لے سکتے، سارا واپس کرتے۔ سارے لے جا چکے تھے، گھروں سے واپس لے آئے۔ جی کہا خبر کیا تھی کہ یہ رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں، رضائی ماں کی اولاد ہے، بنو ہاشم۔ اور یہی بات کہی تھی جب آپ فیصلہ کر رہے تھے تو ان کے سردار نے یہی کہا تھا کہ آپ جو چاہے فیصلہ کر دیں، یہاں آپ کی پھوپھیاں ہیں، آپ کی خالائیں ہیں، یہ ہیں جو آپ کا رشتہ دار ہیں، رضاعت کی رشتہ داری ہے، واپس کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری واپس کر دیں۔ یہ احسان زندگی بھر یاد رکھا، ایک دن بھی نہیں بھلایا کہ میں نے بنو ہاشم۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں نہ حلیمہ راز کھلا یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ بڑی تم نے توقیر پائی حلیمہ، اتنی صحرائی عورت کو عزت ملی کہ پوری کائنات کے لیے محترم ہو گئی۔ ایک صحرا میں رہنے والی عورت پوری علاقے میں دنیا کے چپے چپے پہ عزت و احترام پا گئی۔ بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ کہ ہے تو محمد کی دائی حلیمہ، دائی ہے تو، توقیر ملی ہے۔ سوچ لیجئے تعلق سے کتنی عظمتیں ملتی ہیں۔ وہ کتنے عظیم وجود تھے جن سے جو نسبت ہو گئی، یہ تو انسان تھے، ارے پتھروں کو نسبت ہو گئی تو وہ بھی کامیاب ہو گئے، ہر چیز معتبر ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ حضرت حلیمہ آئی، خود ضعیف ہو گئی تھی، مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوئی۔ صحابہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اتنا بے چین کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اٹھ کے جس طرح دوڑ پڑتے ہیں دوڑ پڑے، اور جاتے ہی بغل گیر ہو گئے، سینے سے لگا لیا، فرمایا جات امی، لوگوں میری ماں آئی ہے۔ ساری عمر عزت و احترام دیا، خاندان پہ نوازشیں کرتے رہے، وہاں رہے تھے۔ میرے دوستو یہ تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی زندگی کا ابتدا تھی، ابھی تو دودھ پیتے بچے تھے۔ قدرت نے کہا جس کا دودھ پی لیا ہے، تاریخ کہتی ہے کہ 4-5 کا دودھ پیا ہے آپ نے، حضرت ثویبہ کا بھی پیا ہے، بڑی چھوٹی عمر میں پیا ہے، حضرت آمنہ کا والدہ اپنی والدہ کا بھی پیا ہے، حضرت ثویبہ وہ لونڈی تھی جو ابو لہب کی لونڈی تھی، ابو لہب کی لونڈی تھی، پیدا ہوئی، ابھی حضرت حلیمہ کے پاس نہیں گئے تھے کہ لوگ تبرک کے طور پر اپنے سینے سے لگا دیتی تھی، خواہش رکھتی تھی کہ نسبت پیدا ہو جائے۔ حضرت ثویبہ کی زندگی پر عزت کی ہے۔ ام ایمن جو پرورش کرنے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حضرت آمنہ کی لونڈی تھی، جو ساتھ آئی ہیں جب حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا ہے، ذرا غور تو کیجیے، 6 سال کے تھے جب آمنہ کا انتقال ہوا، 6 سال کے تھے، اور انتقال بھی کہاں ہوا؟ مدینے سے آتے ہوئے مکے کے درمیان، وہاں آبادی کوئی نہیں ہے، آج بھی جائیے آبادی نہیں ہے،
ایک جگہ ہے پہاڑی کے اوپر قبر، اکیلی قبر ہے حضرت آمنہ کی، ایک قبر ہے اکیلی، کوئی قبرستان بھی نہیں ہے۔ قدرت کہہ رہی تھی وفات پا گئی، دو عورتیں رسول اللہ کو لے کے آ رہی تھی، ام ایمن اور حضرت آمنہ، اور کوئی ساتھ نہیں تھا۔ میرے دوستو، عربوں کو گالیاں تو ہم بڑی دیتے ہیں، یہ بھی دیکھیے کہ 300-350 میل کا فاصلہ دو عورتیں ایک اونٹنی پہ کر رہی ہیں اور کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہی، کوئی خطرہ محسوس ہے۔ رستے میں انتقال ہوتا ہے، مقامی لوگوں کو آواز دیتی ہیں کہ میری مالکن کا انتقال ہو گیا ہے، وہ آتے ہیں اور وہ دفنا دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر ایک اکیلی ام ایمن مکہ آتی ہے، اکیلی ہیں ام ایمن، 6 سال کا بچہ گود میں لیا ہوا ہے، پیار سے لے کے آئی۔ تو رسول اللہ نے زندگی بھر ان کی عزت کی، زندگی بھر عزت کی، کتنا مقام دیا، کتنی عزت دی۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا پیار کرتے تھے کہ ان کی بات ہی نہیں ٹالتے تھے، جو وہ کہہ دیتی تھی مان لیتے تھے، اتنا پیار کیا تھا۔ پھر حضرت زید سے شادی کی، جن کو بیٹا بنایا ہوا تھا، جسے قرآن کا نہیں بیٹا اصل بیٹا نہیں ہوتا، قانون آیا عربوں کے ہاں، گھر میں پالا ہوا حضرت زید، ان سے شادی کی۔ اسامہ بن زید اسی حضرت ام ایمن کا بیٹا ہے۔ اسامہ بن زید اور سپہ سالار بنے مسلمانوں کے، انہی کے بیٹے ہیں۔ سوچ لیجئے کہ کس قدر، اور تاریخ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک گود میں اسامہ تھے اور دوسری گود میں امام حسن تھے۔ فرمایا جب سجدے میں جاتے تھے تو پاس بٹھا لیتے تھے، جب اٹھتے تھے تو اٹھا لیتے تھے۔ یہ پیار کیا، بتا دیا جن سے بھی تعلق ہو وہ تعلق نبھانا میری سنت ہے۔ احترام کرو رشتوں کا، احترام کرو تعلقات کا، یہ سبق دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پوری زندگی اس عنوان سے پڑھیے گا تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دنیا کو دیا، کیا کچھ دیا ہے۔ ایک شرح صدر ہوا اس دور میں، شرح صدر ہوا جب معراج کو جا رہے تھے تو راستے میں، کیوں کہ اب دنیا کے بلبلے نکالنے ہیں اور آسمانوں کی رعنائیاں داخل کرنی ہیں۔ سینہ کھول دیا اور بتا دیا کہ یہ سینہ ہر کام کے لیے معتبر ہے، یہ عظمتوں کا نشان سینہ ہے، اس میں دنیا کی ہر عظمت سمائی گئی ہے۔ اللہ اللہ میرے دوستو، ہم تو سینے کی کیا بات کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں چند بال آ گئے تھے سینے پر، کبھی کبھی دیکھا کسی نے تو ذکر۔ صحابہ اتنی نظر رکھتے تھے کہ ایک ایک چیز دیکھتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر رکھتے تھے، غور کرتے تھے کہ ایک محبت کی نظر لگی ہوئی تھی جو لگاتار لگی ہوئی تھی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں 1,24,000 نظریں اس وجود پہ لگی ہوئی تھی، بیٹھتے دیکھتے، کھاتے دیکھتے۔ آپ کھا رہے ہوتے تھے تو صحابہ اپنا کھانا کھانے کی بجائے آپ کے کھانے کا انداز دیکھتے تھے کہ کیسے کھاتے، کس طرح کہ ہاتھ کیسے لے جاتے ہیں، کیا کیا کیفیت ہوتی تھی۔ اور بزرگان دین تو یہی کرتے رہے کہ کوشش کرتے رہے کہ رسول اللہ کی زندگی کی طرح زندگی گزاری جائے، یہی زندگی تھی۔ سنا آپ نے باجی بستامی علیہ الرحمہ نے خربوزہ نہیں کھایا، جب بھی خربوزہ آیا آپ نے کہ نہیں کھایا۔ لوگ کہتے تھے اتنا بڑا ولی، باجی بستامی وہ ولی ہیں جن کے تمام اولیاء معترف ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حویری کشف المعجوم میں ان کا جتنا احترام سے نام ہے کم ہی کسی کا نام لیتے ہیں، ایک ایک جگہ ان کا نام لیتے ہیں۔
شیخ الطائفہ ہیں، بہت بڑا وجود ہے حضرت باجی بستامی۔ میں نے کہا تھا نا، علامہ اقبال کا شعر ہے، کر نہا باشد کے تا یک مرد پیدا می شود، صدیاں گزرتی ہیں اللہ کوئی آدمی پیدا کر دیتا، ایک آدھ آدمی پیدا ہوتا ہے صدیوں کے بعد۔ با یزید اندر خراساں یا اویس اندر کرن، کبھی خراسان میں باجی بستامی پیدا ہوتے ہیں، جب کبھی کرن میں اویس کرنی پیدا ہوتے ہیں۔ کہا کہ یہ وجود کبھی کبھی آتا ہے، اتنا بڑا وجود ہے۔ خربوزہ نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ حضور کھاتے کیوں نہیں، کہ حرام ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے میں نے حدیثیں پڑھی ہیں اپنے نبی، کیا وہ کرتے رہے، مجھے آج تک کوئی حدیث نہیں ملی کہ رسول اللہ نے خربوزہ کیسے کھایا تھا۔ کھانے کا ذکر ملا، کیسے کھایا تھا اس کا ذکر نہیں ملا۔ کاٹا کیسے تھا مجھے پتہ نہیں ملا کہ یوں کاٹا تھا یوں کاٹا تھا۔ میں اس لیے نہیں کھاتا کہ کہیں آپ کے عمل کے خلاف نہ ہو جائے۔ یہ ہے محبت کہ نہیں کھاتا۔ اقبال کو کتنی اچھی لگی یہ بات، جدید آدمی ہے، یورپ میں پڑھنے والا آدمی ہے، لیکن محبت دل میں ہو تو زندہ رہتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے۔ کہتا ہے مرشد بستام از تقلید فرد، بستام کا مرشد ایک وجود کی اتنی تقلید کرتا ہے، اتنا مانتا ہے کہ اجتناب از خوردن خربوزہ کر کے خربوزہ کھانے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ محبت ہوتی ہے۔ علامہ سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ آپ یورپ میں رہ کے آئے ہیں تو عادتیں نہیں بدلی آپ کی، تو اس نے جواب یہ دیا تھا کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی تلوار کی تیزی، وہاں ٹھنڈی ہوا ہے، موسم بڑا ٹھنڈا ہے، ہوا جسم کو یوں لگتی ہے جیسے تلوار کی انی لگتی ہے، اس طرح شدید لگتی ہے۔ زمستانی سردی کی ہوا، زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے یورپ میں بھی آداب سحر خیزی، لیکن وہاں بھی میں تہجد سے اٹھنے سے باز نہیں آیا، نہ چھوٹے مجھ سے۔ کیوں؟ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، فرنگ کے جلوے مجھے متاثر نہیں کر سکے۔ ہم تو جاتے ہی متاثر ہو گئے تھے، جاتا مسلمان آتا انگریز ہے، ہمارا تو یہ حال ہو گیا ہے۔ کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جب مدینے کا سرما پڑا ہوا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ محبت بولتی ہے، یہ سبق ملتا ہے میرے دوستو۔ اس لیے تو بلگرامی نے کہا تھا کہ اگر مدینے کی عظمت پہ شک ہونے لگے تو وہاں کا غبار آنکھیں میں ڈال لیا کرو۔ غبارها المحسوس فوق ہوائها، وہ جو ہوا اڑتی ہے اور غبار اٹھتا ہے اسے آنکھوں میں ڈالا کرو۔ کحل الیقین لمخلط المترددی، کیونکہ اگر شک ہو تو یہ یقین کا سرما ہے، یہ یقین دلائے گا کہ عظمت کتنی ہے۔ لوگ تو قدم قدم سے پریشان تھے، ایک ایک قدم دیکھتے تھے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ابتدا میں نے جان بوجھ کے یہ واقعہ لایا کہ دیکھیے آئی کیسے تھے، کس طرح آئے تھے۔ پیدا ہوئے تو سجدہ کرتے ہوئے، حضرت صفیہ کہتی ہے کہ جب آپ دنیا میں آ گئے، ماں کی جسم سے خارج ہو گئے تو میں پکڑنے لگی تو آپ سجدے میں گر پڑے۔ پھوپھی کہہ رہی ہیں کہ سیدھے سجدے میں گئے۔ کہتے میں حیران ہو گئی بھی یہ بچہ سجدہ کر رہا ہے، آیا ہی سجدہ۔ کہتے میں نے آگے بڑھ کے قریب کان کھائے بھی کچھ کہتا بھی ہے، تو فرمایا یہ جملہ تھا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت مجھے دے دے۔ یہ ہے پیغام لے کر آئے۔ مطلب وہ تو عرش میں بھی امت کو نہیں بھولے، یہ تو بدقسمت امت ہے جو انہیں بھول جاتی ہے۔ وہ تو عرش میں جا کر
ارے بڑے گھر جا کر تو لوگوں کو رشتہ دار یاد نہیں رہتے، وہ تو خدا کے سامنے تھے، اپنے پروردگار کے سامنے تھے، کعبہ قوسین او ادنا تھی، لیکن وہاں بھی قوم کو یاد کر رہے ہیں۔ دعا کیجئے ہمیں وہ محبت یاد رہے۔ انشاءاللہ آپ کی سیرت کے واقعات بیان کریں گے، دیکھیں گے کہ آپ زندگی کیسے گزارتے رہے، یہ 63 سالہ زندگی کیسے گزری۔ یہی کامیاب زندگی ہے، یہی سب سے بڑی زندگی ہے۔ خوش قسمت لمحات ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں گزرے ہیں، اور وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کی نظر رسول اللہ کے چہرے پہ پڑی ہے، اور آج بھی وہ خوش قسمت ہے جو انہیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، اور میرا یقین ہے، میں بڑے اعتماد سے یہ کہتا ہوں کہ اتنا یاد کیجئے کہ وہ آ جائیں، اتنا یاد کیجئے، کیونکہ وہ محروم نہیں رکھتے کسی کو بھی۔ کریم ہیں، کرم کرتے ہیں، شرط یہ ہے کہ کوئی وہ اقبال نے کہا تھا، کوئی مائل ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہم تو کرم کرنا چاہتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہرو منزل ہی نہیں۔ ارے کسے بتائیں یہ سیدھی راہ ہے، تو چلنے کا ارادہ تو کوئی کرے، کوئی آ کے ارادہ تو کرے۔ آئیے ارادوں میں پکے ہو جائیں، انشاءاللہ زندگی بامراد گزرے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا